بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کریں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا اور مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا ہے، اور یہ سورت بھی سورہ ابراہیم ہے، اور اسی مناسبت سے کہ ان کا ذکر اس میں آیا ہے، اس کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں سے اس کا آغاز کیا ہے۔ یہ دونوں آیات جو اس وقت پڑھی ہیں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس کے بعد بھی آگے بات چل رہی ہے۔ اس موقع پر جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یہ وہ موقع ہے کہ جب انہوں نے ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو، جو شیرخوار ہے اس موقع پر، اسے لا کر یہاں پر بسا دیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوا ہے کہ وہ شام سے نکلے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ آئے ہیں اور یہاں پر اس وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ انہیں وہاں چھوڑ کر آؤ، اور ایک حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ پورا واقعہ جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس موقع پر جو چیز سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم سامنے آ جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جو طرز عمل سامنے آتا ہے، وہ ایک ایسے بندے کا ہے کہ جو اللہ کا مسلم ہے، فرما بردار ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ دنیا کے اعتبار سے جو اس کے تعلق ہیں، اور جو ایسے اب یہ دعا کر رہے ہیں تو یہ دعا کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ یہ اپنی اولاد کے بارے میں کر رہے ہیں، اور اس کی پوری تفصیل آگے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یعنی اس سے وہ بے نیاز نہیں ہے کہ بس اپنی ذات کے اندر ہی مگن ہے اور اولاد سے اور اس کی ذمہ داریوں سے وہ اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اپنی جگہ پر بات ہے کہ اولاد کو اور اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کر جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ایک ایسی جگہ پر کہ جو وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، ایک بے آب و گیا ایک ایسا وادی ہے کہ جس کے اندر ابھی اس وقت تو کچھ بھی نہیں، آگے چل کر ایک شہر بس جائے گا۔ یہ بات انہیں اس طرح سے اس کا اندازہ تو ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً ایک پورا منصوبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے، اور وہ نتائج سامنے آئیں گے۔ اسی لیے یہ دعائیں جو ہیں اس کے اندر وہ بات جھلکتی ہے، نظر آتی ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے۔ لیکن بہرحال ابھی جو صورتحال ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اس موقع پر اللہ ہی کے حوالے کرتے ہیں۔ جب آدمی اللہ کے حکم کی بنیاد پر کوئی کام کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہی کچھ کام کرنے کے لیے حکم دیتا ہے تو وہ اس کے لیے اسباب بھی پھر پیدا فرماتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارا اس میں ہمارے سامنے ہی بات آئے گی۔ تو اب جب یہ جانے لگے ہیں تو اس وقت میں یہ دعا کر رہے ہیں، لیکن اس سے بس ایک بات جو ہے اس حوالے سے کہ یہ جو بات ہے کہ جاتے ہوئے انہوں نے دعا کی ہے، اس میں یہ چیز ایک سامنے رہتی ہے کہ اس موقع پر انہوں نے آگے جب دعا میں بات آئے گی تو یہ بات بھی آئے گی کہ میرے رب الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ میرے رب شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ تو اسحاق جو ہیں یہ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، ابھی تو اسحاق علیہ السلام نہیں ہے، پہلے تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ابھی تو جب قربانی کا مرحلہ آئے گا تو یہ اکیلے ہوں گے، یعنی اکلوتے ہوں گے۔ تو یہ تو اس کے بعد میں جب یہاں سورہ صافات میں ہمارے سامنے بات آتی ہے، یعنی وہ ذکر آتا ہے قربانی کا، تو اس موقع پر پھر اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اسے بشارت دی، خوشخبری دی اسحاق، ہم نے اسے عطا کیا اسحاق،
یعنی اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ تو بہرحال یہ بھی یہاں پر یہ بات اس طرح سے ان آیات میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ اللہ کا احسان مانتے ہوئے اور اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نے مجھے اسحاق جیسا بیٹا بھی عطا کیا ہے۔ تو یہ بہرحال جو بات عام طور پر سامنے آتی ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ یہ واپس جاتے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ کس طرح اللہ نے اس کو یہاں پر شامل رکھا ہے کہ یہ بات بھی کہ اسحاق علیہ السلام کا ذکر بھی اس موقع پر سامنے آ گیا ہے، تو یہ اس کی کوئی توجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے اس طرح سے نہیں آتی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ نے بات کی کوئی چیز کے اندر شامل کر دی ہے، بات کی دعاؤں کو اس کے اندر شامل رکھ دیا ہے، یا یہ کہ یہ اس کے بعد میں کی جانے والی دعا ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، یا یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس ابراہیم علیہ السلام سے جو منسوب دعائیں ہیں وہ ایک سے زائد مرتبہ بھی، بعض اوقات ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک موقع پر ایک دعا کی، پھر موقع پر بدلنے کے بعد پھر دعا کی، اس میں کچھ اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اچھا، اب یہ بلد کی بات ہے، اب اس پر بھی بات ہوئی ہے، اس پر بھی بات کی گئی ہے کہ اب یہ البلد کی یعنی اس الف لام کے ساتھ یہ آیا ہے، البلد کے الفاظ ہیں اس میں، یعنی خاص کر دینے کے لیے کسی کو یہ بات ہے۔ اور یہ جو وہاں پر سورہ بقرہ کے اندر جو بات ہمارے سامنے بات آتی ہے 15 رکوع میں، تو وہاں پر بھی وہ یہ دعا کرتے ہیں، وہاں بلدن آمنہ، یعنی وہاں جو ہے وہاں پھر یہ خاص نہیں کیا بلکہ عام کیا ہے اسے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہ اس وقت تک وہ چیز نہیں ہے، کیا وہ صورت اس کی ہے، یا اس وقت یہاں پر یہ جو کیفیت ہے، تو یہ اس سے وسیع کہتے ہیں کہ الگ الگ مواقع ہیں یہ، یعنی اس اعتبار سے کہ یہاں پر ابھی متعین نہیں اس مقام پر، اس پر متعین ہے، تو اس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ تو یہ جو امن کی بات کی، اب یہ دعاؤں کا آغاز کیا ہے انہوں نے، اور اس دعا کے آغاز میں انہوں نے امن کو فوقیت دی ہے، یعنی اس دعا کے اندر جو ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے امن کی دعا مانگی ہے۔ تو اب اس میں امن کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر پرامن حالات ہوں تو وہ انسان کے لیے کس قدر مفید ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ انسان کو بہت کچھ میسر ہو لیکن امن نہ ہو، بدامنی ہو، خوف کی حالت ہو، خوف و خطر کا معاملہ ہو، تو وہ چیزیں جو ہیں اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں، یعنی اس کے فوائد انسان اس طرح حاصل بھی نہیں کر سکتا، وہ نہ اسے لطف و لذت اسے حاصل ہو سکتی ہے، نہ کام ہی صحیح طریقے سے کر سکتا ہے اگر خوف و خطر کا ماحول موجود ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو بات کی ہے وہ امن کی بات کی ہے کہ اے ہمارے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ تو اس طرح سے یہ چیز ہمارے لیے اس کی اہمیت جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ اچھا، اہمیت کا معاملہ کیا ہے؟ اہمیت سامنے آنے کا مطلب کیا ہے؟ اہمیت کا مطلب یہ کہ قدر کی جائے، یعنی جب یہ اہم چیز ہے تو اس کی قدر کی جائے۔ اب کیا ہے، جب آدمی حالت امن میں ہوتا ہے تو اس امن کی قدر نہیں کرتا ہے، اور جب وہ حالت امن رخصت ہو جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ امن کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال اور ہمارے سامنے آتی ہے دعوت کے حوالے سے ہی، کہ دعوت کے معاملے میں، دین کے اس کام کے معاملے میں بھی امن کی اہمیت کتنی ہے۔ تو اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ اس میں صلح حدیبیہ کے بعد کے جو حالات ہیں، یعنی وہ واقعات جو موقع ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا صورتحال ہے، کتنا فرق پڑتا ہے امن اور کہ یہ خوف و خطر کی حالت میں، بدامنی کی حالت ہو تو کیا صورتحال ہوتی ہے، اور امن کے حالات ہو تو کیا صورتحال بن جاتی ہے۔ یعنی صلح حدیبیہ کے اندر جب صلح ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا آپس کے اندر، تو اس کے بعد مسلمانوں کو جم کر کام کرنے کا موقع ملا ہے، جم کر کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور پھر اس کے فوائد ہمارے سامنے یہ آتے ہیں کہ جس وقت وہاں گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو تعداد کیا تھی، یعنی اس کے مقابلے میں، اور جب مکہ فتح کرنے کے لیے 2 سال کے بعد ہی گئے ہیں تو صورتحال کیا ہوا کہ 10,000 کا لشکر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، یعنی یہ صورت ہے، 1400 افراد ہیں یا جو ہے 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے جو آپ کے جلو میں ہے، اور آپ مکہ فتح کرنے کے لیے گئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اور کتنے، یعنی دعوت کے میدان میں بھی کتنی جو ہے کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اس دوران میں۔ پھر اسی دوران کے اندر آپ نے ملک سے باہر، یعنی عرب سے باہر بھی خطوط بھیجے ہیں، وفود بھیجے ہیں، اور دعوت کا یہ کام جو ہے آگے بڑھایا ہے۔ تو امن کی جو حالت ہوتی ہے، اس میں کام کرنا ہر معاملے میں، ہر اعتبار سے ہر کام کی بات ہی ہے، تو دعوت کا کام بھی فروغ پاتا ہے، آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ معیشت بھی ظاہر سی بات ہے امن کے حالات بھی چلتی ہے، کاروبار بھی امن کے معاملات حالات بھی چلتے ہیں، جب حالات خراب ہو جائیں تو سارے کام بیٹھ جاتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو امن کی اہمیت ہے یہ، تو اس امن کی اس اہمیت کو
محسوس کرتے ہوئے اس کی قدر کرنی چاہیے. یعنی بات کیا ہے؟ قدر کرنی چاہیے. آج حالات پرامن ہیں تو ہمیں اس پرامن حالات کے اندر اس طرح کام کرنا چاہیے کہ یہ امن کو یعنی مزید جو ہے دوام حاصل ہو، آگے بڑھے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے ان کی دعا کے ذریعے رکھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. دوسرا معاملہ جس موقع پر وہ سامنے رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ شرک سے بچنے کی بات ہے، شرک سے بچنے کا معاملہ ہے. تو یہ اس اعتبار سے جو اس کے اندر بڑی خرابی ہے، بڑی برائی جو ہے وہ انسان کے لیے وہ شرک ہے. جب وہ پہلی بات تو اسی اعتبار سے اس کے لیے کام کرنے کی بات آ گئی، پھر اس کی ذات کے اعتبار سے جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ یعنی شرک سے بچے. شرک سے بچے گا تو پھر سارے معاملات ٹھیک چل سکتے ہیں. لیکن اگر شرک ہی پہلے مرحلے کے اندر آ گیا تو سارے معاملات بھی بگڑتے چلے جاتے ہیں، پھر سدھرنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا. تو یہ دو چیزیں اس موقع پر انہوں نے خاص طور پر سامنے رکھی ہیں. اور اس پھر یہ بات بھی بتائی ہے کہ ان بتوں کے ذریعے سے رب انہن اضللنا کثیرا من الناس، کہ یہ جو بت پرستی کے ذریعے سے اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ گمراہ ہوئی ہے. تو یہ جو ہے اس سے اپنے ظاہر جو حالات دیکھیں انہوں نے، اس اعتبار سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. تو اب یہ دعا کس کے بارے میں ہے؟ اپنی ذریت کے بارے میں ہے. خود اپنے بارے میں جو بات آدمی کرتا ہے، ساتھ ساتھ کیا اپنے ذریت، اپنی اولاد کے بارے میں بھی، کہ ان کے بارے میں فکر مند ہے کہ اس میں جو ہے انہیں بت پرستی سے بچا اور انہیں راہ راست پر رکھ. اور پھر یہ بات اس کے بعد کہتے ہیں فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. اس میں بھی ایک پیغام ہے، یعنی فمن تبعنی فإنہ منی، کہ جو میری اتباع کرے وہ میرا ہے. یعنی اب رسول جو یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہ بس جو بھی ہے سبھی ہمارے ہیں، سب کے ساتھ ہی ہمارا تعلق ہے اور سب کے ساتھ کہا نہیں، اس طرح نہیں ہے بات. یہ اس لیے کہ پہلا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے. اب وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی بندگی کا طریقہ ہے جو اختیار کر رکھا ہے. تو جو اب اس راستے پر میری پیروی کرے، یعنی اس اعتبار سے رسول اللہ نے بنایا ہے تو اب اس کی پیروی کرنے والا اہل ایمان ہی ہوگا، تو پھر وہ میرا، اس کا مجھ سے تعلق ہے، میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. لیکن ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، فإنک غفور رحیم، تو بے شک تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے، معاملہ تیرے ہاتھ ہے، تیری طرف ہے. اب اس کے اندر یہاں پر یہ بات نہیں کہی ہے، نہ تو اپنے آپ سے تعلق جوڑنے کی بات کی ہے کہ بھائی بہرحال ہے تو یہ بھی میرا ہی، اسے کیا کیا جائے، جیسے لوگ عام طور پر تصور رکھتے ہیں اس اعتبار سے کہ ہاں چاہے کتنی غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ کرتا چلا جائے انسان زندگی میں، کبھی اطاعت کی طرف نہ آئے، اور پھر اس وقت جو ہے دامن رحمت جو ہے وہ اسے اندر چھپا لیا جائے، اس کے اندر سمیٹ لیا جائے. تو یہاں پر جو ہے جد امجد جو ہیں انبیاء کے، ابو الانبیاء جنہیں کہا جا رہا ہے، ان کی بات اس طرح ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ومن عصانی فإنک غفور رحیم، تو بے شک اس کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، آپ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں، آپ چاہیں تو کریں جو چاہیں، یعنی وہ آپ کے حوالے کیا. تو اس موقع پر یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ کی صفت غفوری اور مغفرت کی جو بات ہے اور رحم کی جو بات ہے اسے اللہ اس موقع پر انہوں نے بیان کیا ہے. لیکن یہ نہیں کہا خود سے آگے بڑھ کر کہ نہیں آپ جو ہے اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی رعایت کا معاملہ کریں، یہ اللہ کے حوالے کر دیا، آپ جو مناسب سمجھیں وہ یہ کام کریں. تو بے بنیاد امیدوں کی جڑ کٹتی ہے اس سے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اطاعت کا معاملہ جو اس کا مطالبہ کیا ہے، اور اصل تعلق جو ہے وہ اطاعت کا تعلق ہی ہے، اور اصل بے تعلقی اطاعت نہ کرنے کی آسانی، گمراہی، نافرمانی کرنے پر ہے، چاہے ویسے آدمی انہیں تسلیم کرتا ہو یا اس اعتبار سے ان کی نسل میں ہو، اولاد میں ہو. تو اس کو یہاں پر واضح کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. پھر یہ کہتے ہیں مزید دعا آگے چل رہی ہے، تو کہتے ہیں اے میرے رب، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. اے میرے رب، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے اور انہیں کھانے کو پھل دے تاکہ یہ شکر گزار بنے. اب اس موقع پر اب یہ بھی ساری دعا جو ہے وہ اپنے اندر ایک مقصدیت رکھتی ہے. اب یہاں پر یہ بات کہ یہ کام تو اللہ کے حکم سے ہی کیا گیا ہے، یعنی جو لا کر بسایا ہے یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے ہے. تو کہتے ہیں کہ لا کر میں نے بسا دیا ہے. اچھا اب یہاں پر بھی یہ بات نہیں کہ یہ بات کہیں کہ آپ کے حکم پر لا، بلکہ آپ نے کہا یعنی یہ تو ہے ہی بات اپنی جگہ، مجھے تو یہی کام کرنا ہی تھا، لہٰذا میں نے لا کر بسا دیا، یہ کام میں نے کیا. اب اے اللہ، تو یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں،
لیقیم الصلاۃ، لیقیم الصلاۃ یعنی اس لیے کہ یہ صلاۃ کو قائم کریں۔ گویا کہیے کہ یہ دین کے اندر بڑی بنیادی اہمیت کی بات ہے، نماز جو ہے، صلاۃ جو ہے، اسے بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے، یعنی یہ اول درجہ رکھتی ہے اطاعت کے اور فرما برداری کے معاملے میں بھی، اور اس نظام کے حوالے سے بھی کہ جو نظام اسلام ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر وہاں پر بھی یہ بات بیان کی، بتایا کہ جب ہم انہیں زمین میں تمکن عطا کریں گے تو یہ کیا کریں گے؟ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کریں گے، نہیں کام کریں گے یہ۔ تو اس اعتبار سے یہ کام جو ہے بنیادی کاموں میں سے کام ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ یہ جب قائم ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں معاشرہ ٹھیک بنیادوں پر آگے بڑھتا ہے، اور جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز ضائع ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا قیام، یعنی نماز کو قائم کرنا۔ تو اس میں جو نماز ضائع ہونے کی صرف یہی شکل نہیں ہے کہ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، بلکہ نماز اس طرح کی ہو جائے گی کہ نماز سے وہ فوائد حاصل نہیں کریں گے، نماز کا جو قائم کرنا جو مقاصد اس کے ہیں وہ جو ہے وہ کھو جائیں گے، اور نماز پڑھنے والے لوگ بھی کم ہو جائیں گے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ وہاں پر بتایا کہ ان کے بعد فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، یعنی جنہوں نے ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ جو ہے ان کے وارث ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے، تو یہ خرابی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے گویا اب خوبی کے آغاز میں بھی پہلے نمبر پر ہی بات ہے۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ ہمیں اس کام پر توجہ زیادہ مرکوز رکھنی ہے، نماز قائم کرنا، اور اس اجتماعیت کے اندر تو خصوصیت کے ساتھ جو اس کام کو کرنے کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، اور معاشرے کے اندر جو معاشرہ اسلام کا ہے، اسلام پر بن رہا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقھم من الثمرات، اس کے بعد یہ کہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا، یعنی افئدۃ من الناس، یہ جو بات وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا، یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے۔ تو یہ بات آج ہمارے سامنے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تہوی الیہم کے بعد وارزقھم من الثمرات، اور انہیں کھانے کو پھل دے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بنے، یا شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ تو اب یہ جو چیز اللہ رب العالمین، یہ جو دعا انہوں نے کی اور اللہ نے اسے قبول کیا ہے کہ اب اس وقت جب یہ شہر بسا اور یہ بیت اللہ تعمیر ہو گیا، تو پھر یہ بات ہمارے سامنے کہ اس دور کے اندر پورا عرب جو ہے پلٹ پلٹ کر یہاں پر آتا تھا، یعنی عرب کے اندر کے سارے لوگ جو ہے وہاں پر جایا کرتے تھے، اور اللہ نے اس کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دی تھی، اور اسی بنیاد پر جو لوگ اس سے متعلق تھے ان کی محبت بھی، قریش کا جو مقام بنا ہوا تھا اس دور میں بھی، یعنی جاہلیت کے دور میں بھی، وہ اس بیت اللہ کی بنیاد پر ہی تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا بیت اللہ کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ ہی وابستگی کی بنیاد پر انہیں حیثیت حاصل تھی۔ تو اس بنیاد یہ جو ہے یہ اس کو بنایا، مشتاق بنایا لوگوں کے دلوں کو ان کے لیے، اور محبت پیدا کر دی۔ اور آج کا دور کیا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہے سمٹ کر وہاں پر آتے ہیں، یعنی وہاں لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، وہاں اس مقام تک جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ آج بھی اس ترقی کے دور میں آج بھی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی زراعت کا وہاں پر معاملہ اس طرح کا ہو اور چیزیں اس طرح ہوں، صنعتیں لگ رہی ہوں، وہ کہ مختلف جگہ بھی کام کر رہے ہیں، اس طرح سے چیزیں بنی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کچھ وہاں نہیں ہوتا وہ سب کچھ وہاں پر پہنچتا ہے۔ اور اس دور کے اندر بھی جب کچھ بھی جو ہے حالات ایسے نہیں تھے، یہ ساری چیزیں ممکن نہیں تھیں، تب بھی ہر طرف سے لوگ آتے تو ہر طرح کے پھل اور ہر طرح کی چیزیں جو ہیں وہاں پر موجود ہوتی۔ اور آج بھی صورتحال اسی طرح سے ہے کہ وہ اتنا بڑا شہر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لاکھوں افراد وہاں ہر وقت موجود باہر کے رہتے ہیں، اور حج کے موقع پر خصوصیت سے دیکھ کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے، کبھی کسی چیز کے کم ہونے کا کوئی معاملہ، یا کوئی بھی چیز وہاں جو دنیا میں پائی جاتی ہے، اکثریت چیز یعنی پھلوں کی بات جو ہے وہ وہاں دستیاب ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اس دعا کے ثمرات ہیں، اس کے اثرات ہیں جو یہ وہاں پر ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات، اس پر یہ بات بھی کی ہے، ثمرات کی بات کی ہے، تو ثمرات کا مطلب جو ہے تو ہر قسم کے ثمرات ہوتے ہیں، یعنی جو بھی حاصل چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی اس کا پھل کیا ہے، یعنی اس کا نتیجہ کیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بات ہے۔ تو یہاں پر کھانے کی بات ہے تو اس لیے خاص طور پر پھلوں کی بات کی گئی ہے کہ یہ سب چیزیں انہیں ملیں۔ اچھا، پھر ایک نقطہ اور اٹھایا ہے اس پر کسی نے، اور کہا کہ یہ پھلوں کی دعا کی ہے، یعنی اس معاملے میں زراعت کی دعا بھی کر سکتے تھے، کرتے تو اللہ ایسے حالات ہی بنا دیتا، ایسا ماحول ہی بنا دیتا۔ تو یہ کہا کہ یہ کام ان سے لینا مقصود ہی نہیں تھا، یہ ان کے پیچھے نظر ہی نہیں تھا کہ یہ کام کریں، اور اس طریقے سے گویا اسی میں
اس میں جو ہے محو ہو جائیں، اسی میں لگ جائیں، بلکہ چاہتے ہیں ان کام ان دندوں میں جو مستقل انسان کو اپنے اندر پھنسا کے رکھنے والے ہیں ان میں نہ لگے، بلکہ جو کام ہے وہ کام وہ کریں. اور رزق رسانی کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات ان کے لیے کر دے کہ ان کے پاس لوگوں کے آنے جانے اور اسی سے جو ہے یا کاروبار چلے، کام چلے، آسان روزگار جسے کہیے، اور یہ چیزیں انہیں میسر آئیں اور یہ خود ان چیزوں میں اتنے منہمک نہ ہو جائیں. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. اے میرے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. یہ بات جو اس موقع پر آئی ہے درمیان میں، اچھا اس کے دو حصے کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یہ کیا ہے؟ یہ جملہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو کچھ بھی ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ جو میرے دل میں ہے اسے بھی تو جانتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی تو جانتا ہے. یعنی اس سے مراد کیا؟ اپنے جذبات کا ایک اظہار ہے، اپنی اخلاص کے بارے میں ایک بات وہ کرتے ہیں یہاں پر کہ جو میرے دل میں ہے، وہ چاہے میرے الفاظ اس کا ساتھ نہ دیں، وہ چیزیں اس طرح نہ ہوں، یہ چیزیں اس طرح بیان نہ کی جا سکی ہوں، لیکن تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، جو میرے جذبات ہیں، اور جو ظاہر کرتا ہوں وہ بھی تو جانتا ہے، جو میرے دل میں ہے وہ بھی تو جانتا ہے. اور پھر یہ جو اگلا جملہ ہے وما یخفی علی اللہ من شیء، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ مترضع ہے، یعنی یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے درمیان میں جملہ آیا ہے. یعنی وہ جملہ مترضع کیا ہے؟ جو درمیان میں اس بات کی وضاحت کے لیے یا اس بات پر زور دینے کے لیے، یعنی اس کی حیثیت بڑھانے کے لیے وہ درمیان میں آ جاتا. تو یہ اللہ کی طرف سے وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. تو یہ درمیان میں جملہ ہے. پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بات شروع ہو گئی. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. ان ربی لسمیع الدعاء، یہ جو ہے دعا کا ادب بھی ہے، اور دعا کا وہ کہیے کہ یہ تقاضا بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور ایمان کی بات بھی ہے کہ انسان کو یہ اعتماد ہو کہ دعا قبول کی جائے گی. جس آدمی کے دل میں یہ بات ہو پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یعنی اس حیثیت سے دعا مانگنا، تو اس دعا کے اندر وہ زور نہیں ہوگا، وہ بات نہیں ہوگی. دیکھیے یہ بات تو اب آدمی سوچتا ہے، کہتا ہے یہ تو واقعہ ہے بھائی، کبھی قبول ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، بات تو واقعہ ہے. یہ اس سے اگر آدمی آنکھیں بند کر لے یا حقیقت سے نظر چرا لے تو یہ بات تو کوئی اچھی نہیں ہے، مناسب بات نہیں ہے. تو دعا تو یہی ہے، کبھی قبول ہوتی ہے کبھی قبول نہیں ہوتی ہے. آدمی یہ بات دیکھتا ہے، تجربے میں یہ بات آتی ہے. لیکن بات ایسی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، ہم جب بات کر رہے تھے اس موضوع پر تو یہ بات تھی کہ اگر جیسے مسخر کرنے کی بات تھی نا، کہ اللہ نے مسخر کر دیا، یا یہ کہ اللہ نے وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا، یعنی کل یہ بات آ رہی تھی سامنے، یہ آیات ہمارے سامنے آئی تھی. تو اس میں یہ کہ مانگنے کے معاملے میں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہ آیت ہم نے پڑھی تھی کل، جو کچھ اللہ نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا. تو اس میں وہ دعا کی بات نہیں تھی، بلکہ کیا تھی کہ جو تمہاری فطرت کی مانگ ہے، تمہاری ضرورت ہے، وہ سب چیزیں اللہ نے فراہم کی. ورنہ انسان تو بہت سی ایسی چیزیں مانگتا ہے جو نہ اس کے لیے مفید ہوتی ہیں اور نہ دنیا کے لیے مفید ہوتی ہیں. یعنی بعض چیزیں میرے لیے ہو سکتا ہے مجھے اچھی لگتی ہو، لیکن اس کے ذریعے سے میری آخرت برباد ہو جائے، یا اور بھی خرابی پیدا ہو جائے، یا دنیا کو اس کا کیا نقصان پہنچے گا، یا اس کے اثرات کیا ہوں گے، نتائج کیا ہوں گے. تو غرض یہ کہ تو اللہ رب العالمین کا اپنا حکمت کا معاملہ ہے، اپنے علم کا اور خبر کا معاملہ ہے کہ وہ کیا چیز کس کے لیے مناسب سمجھتا. اگر ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا اور وہ کہیے کہ دعاؤں کی قبولیت کو خطرے میں ڈالنے والا، بتایا یہ بھی بتایا کہ بعض اوقات بعض حالات ایسے ہوں گے کہ جس میں دعائیں نہیں سنے گا اللہ تعالیٰ، تو وہ تو بتا دیا ہے واضح طور پر. تو اسے ٹھیک کرنا تو ہمارا کام ہے کہ ہم وہ کام ٹھیک کریں کہ جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کر کے دعا مانگے، اس تقاضے سے کام کریں. جیسے آدمی کہتا ہے نماز ادا کرتا ہوں صاحب، تو نماز ادا کرتے ہوئے کیا پیش نظر ہے؟ نماز قبول ہوگی. لیکن اب ظاہر نماز پر ادا کرنے کے لیے وضو کرنا بھی شرط ہے لازم. ظاہر سے اگر کوئی آدمی یہ کام نہ کرے، اب وہ کہے کہ نماز تو ادا کر رہا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی ہے، تو وہ کام تو اپنی جگہ پر ہے جو اللہ نے شرائط بتائی ہے، جیسے حرام سے بچنے کا معاملہ کیا ہے اور دیگر باتیں بتائی ہیں. حالانکہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں، یعنی سارے جیسے ہمارا معاشرہ ہے، اللہ تعالیٰ کتنی باتیں سن رہا ہوتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے.
تو بنیادی طور پر یہ بات کہ انسان کو اپنی کمزوری کے باوجود بھی اللہ سے توقع جو اس کی امید ہے وہ کیا ہے؟ ان ربی لسمیع الدعاء. یہ تو رسول ہے، ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے. یعنی کوئی ان کی طرف سے کوئی کمزوری والا معاملہ جو ہے ان کی جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہم بھی ساری اس کے باوجود بھی پورے اعتماد سے اللہ سے دعا مانگیں. بس بات یہی ہے کہ یا تو ہماری کوتاہی کا مسئلہ ہو جائے گا، یا یہ بات ہوگی کہ اللہ جو چیز ہمارے مناسب سمجھے گا وہ کرے گا، جو نہیں سمجھے گا نہ کرے گا. تو اس معاملے میں یہ اعتماد تو ہونا چاہیے کہ دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے. تو ان ربی لسمیع الدعاء، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعاؤں کو سنتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہاں پر یہ دعائیں مکمل ہوتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. تو ان دعائیں میں انہوں نے مزید کیا دعا مانگی؟ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی، یعنی میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما. اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جبکہ حساب قائم ہوگا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ دعا تو خاص طور پر یہ دو دعائیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اسے تو ہمیں یاد کر کے اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے. اور عام طور پر آپ اسے سنتے ہی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یعنی یہ دعائیں عام طور پر ہمارے دعاؤں میں شامل ہوتی ہیں. تو یہاں پر وہ بھی اب ان دعاؤں کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں نقل کرتے اور انبیاء کے حوالے سے نقل کرتے. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان دعاؤں کو سمجھنا اور جاننا اور جان کے مانگنا. بعض اوقات ہوتا ہے یہ دعاؤں کے معاملے مسائل ہمارے ساتھ یہ چل رہے ہیں کہ آپ دعا کا ظاہر سی بات پرانی دعائیں یاد ہی نہیں ہوتی. پہلی بات امام پڑھتا لوگ آمین کہہ کے بس کام ختم کر لیتے ہیں، چلو اس نے کہا ہم نے بھی کہا آمین، کیا کہا یہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، بہرحال صحیح کہا ہوگا جو کچھ کہا ہوگا، یہ تصور رکھتے ہوئے مانگ رہے ہیں. لیکن دعا پڑھنا نہیں ہوتی، دعا مانگنا ہوتی ہے. اور مانگتا آدمی وہ چیز ہے جو اسے پتہ ہوتی ہے. بھائی کیا مانگ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کیا مانگ رہا ہوں میں، جب مجھے معلوم ہی نہیں کہ مانگ کیا رہا ہوں تو عام طور پر دعا مانگ نہیں رہے ہوتے ہیں، دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے. تو اس اعتبار سے اس طرح سے اس کے معانی مطالب بھی جاننے چاہیے، یاد کرنے چاہیے اور پھر اس طرح سے مانگنا چاہیے. تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام اس دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت کو بھی. اس میں بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا قبول کر. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جبکہ حساب قائم ہوگا. یہاں یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے والد کے لیے دعا کی ہے، ولوالدی. اب اس میں جو والدین کے لیے دعا کی انہوں نے، میرے والدین کو بھی مغفرت ان کی بھی فرما دے. اب ہمیں تو یہ دعا مل گئی پوری، ہمارے لیے تو یہ دعا ہم تو ایسی مانگتے ہیں، مانگنی چاہیے. اب ان کا معاملہ جو ہے، انہیں تو پتا تھا کہ ان کے والد جو ہیں وہ تو اللہ کے دشمن ہیں، یعنی نافرمان ہیں، کافر ہیں. تو اس معاملے میں یہ بات سورۃ توبہ میں صاف ہو جاتی ہے. سورۃ توبہ تو بعد کی صورت ہے نا، سورۃ توبہ تو جا کے ہمارے سامنے آتی ہے مدینے کے اندر، ہم پڑھ کے تو آ گئے پیچھے. تو یہ اس موقع پر جب وہاں پر سورہ مریم میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی دونوں جگہ پر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے بات واضح کی ہے کہ یہ اس وعدے کی وجہ سے پہلے تو انہوں نے دعا کی جو کر کے آئے تھے اپنے باپ سے چلتے ہوئے، کیا کہا تھا؟ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، یہ کہہ کے آئے تھے. لیکن جب اللہ رب العالمین نے بتا دیا اور یہ بات پر واضح ہو گئی کہ ان کا باپ جو ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے اور جو ہے اس کا باغی ہے، تو پھر انہوں نے تبرہ یعنی ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. تو یہ سورۃ توبہ میں مضمون سامنے آ گیا. تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ یہ چیز ہے کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کی جانی ہے، یہ منع کیا اللہ رب العالمین نے. تو اس اعتبار سے انہوں نے پھر ان کے لیے دعا نہیں کی ہے. لیکن اس موقع پر یہ دعا سامنے آ گئی ہے اور اللہ نے خود اسے قرآن مجید میں نقل بھی کیا سورۃ توبہ میں کہ وہ دعا اس وجہ اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اس سے کیا تھا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو. اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے
اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اب اس کے بعد یعنی قیامت کا معاملہ شروع ہو گیا۔ یہ بات تو ابھی جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے وہ اسی اعتبار سے تھی کہ یہ جو صورتحال ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی بات کرتے ہو تو دیکھو ابراہیم کا طریقہ کیا تھا، ابراہیم کیا بات کرتے گئے، اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں مانگ کر گئے۔ اب تمہارا حال کیا ہے، لہٰذا اب سنو آگے نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غافل لوگ جو ہیں، یہ جو ظالم لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو ان کے معاملات سے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے یعنی اس دن کے لیے معاملہ اٹھا کے رکھا گیا ہے کہ جو قیامت کا دن اللہ نے مقرر کیا، حشر کا دن مقرر کیا حساب کے لیے، قیامت کا دن دنیا لپیٹنے کے لیے اور حشر کا دن گویا کہیے کہ حساب و کتاب کے لیے۔ تو یہاں دونوں کا جو ہے ذکر کیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہوئی ہیں، یعنی جو کیفیت ہے، جو منظر ہے، جو حالات ہیں، تو گویا کہیے کہ جس طرح آدمی ٹکٹکی بن جاتی ہے اس کی ادھر، یعنی جو حالات سامنے آ رہے ہیں اور جو ہولناک نظارہ اس دن کا ہے، تو اس اعتبار سے گویا ٹکٹکی بن گئی ہے اور آنکھیں اوپر لگی ہوئی ہیں، تو اس انداز سے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ اور حال اس دن مزید کیا ہے، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تم انہیں اس دن سے ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا، اس وقت یہ ظالم کہیں گے، انذر الناس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس معاملے میں کہ اب ان کا معاملہ کیا ہے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے محمد اس دن سے تم انہیں ڈرا دو جبکہ عذاب انہیں آ لے گا، اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے۔ یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون میں بھی بیان کیا، وہاں منافقین کے والے سے، بلکہ اسی اعتبار سے گویا کہیے کہ اہل ایمان کا نام لے کر وہاں بات کی ہے کہ جو لوگ پھر بھی غفلت میں پڑے رہے تو اس طرح بات کرنے لگے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ یہ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب۔ وہاں جو بات تھی وہاں عنوان دوسرا تھا، وہاں اللہ رب العالمین کہتے ہیں خرچ کرو، یعنی اس معاملے میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور اس وقت وہ کہے اے اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، اب صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ وہاں عمل کی بات ہو رہی ہے، وہاں کیا ہے، فرق صرف اتنا ہے، وہاں اہل ایمان کے لیے بات ہو رہی ہے سورہ منافقون کے دوسرے رکوع کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، یعنی صدقہ کرنے کی بات اب جو ہے کہ خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور اس وقت وہ کہے کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے تاکہ میں اب صدقہ کروں اور صالح لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤں، واکن من الصالحین۔ اور جواب کیا ملے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ جب اللہ کی طرف سے مہلت مکمل ہو جائے، اجل آ جائے، مدت پوری ہو جائے، پھر کوئی مہلت نہیں ملتی، اللہ سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اسے معلوم ہے پہلے سے کتنا موقع دیا ہے، سب چیزیں باقی ہیں اس کے سامنے۔ اب یہاں کیفیت کیا ہے دیکھیے، یعنی حالات ایک ہی طرح کے آ رہے ہیں سامنے لیکن عنوان بدل رہا ہے۔ بات یہ سوچتا ہے کہ یہ عنوان وہاں وہ بات ہے ان کے لیے، اب یہاں ان کے لیے کیا بات آ رہی ہے سامنے، ربنا، یہ بھی کہتے ہیں ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، کہ اس وقت یہ کہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، نجب دعوتک، کہ اب تیری دعوت کو ہم قبول کر لیں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ، اور رسول کی پیروی کریں گے، یعنی اب بات مانیں گے اور رسول کی پیروی کریں گے، یعنی اب یہ کیفیت جو ہے ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، جب صاف جواب دیا تو اب یہاں کس انداز میں دیا جا رہا ہے، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں۔ جب تمہیں یہ باتیں بتائی جا رہی تھیں، سمجھائی جا رہی تھیں، یہ مناظر تمہیں دکھائے جا رہے تھے، یہ منظر تو حشر کا ہے نا، آج اللہ تعالیٰ اسے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، تو یہ آیتیں تو اللہ کے رسول انہیں بھی سنا رہے تھے، اور آج ہماری ذمہ داری کہ ہم بھی آج کے کافروں کو بھی یہ آیتیں سنائیں، بتائیں انہیں کیا حالات پیش آنے والے ہیں آگے چل کر۔
تو جو اللہ کے منکر ہیں، جو اس دعوت کے تو انکار کرنے والے ہیں، تو یہ بات اللہ رب العالمین نے بتا دی کہ کل یہ بات جو ہے لوگ کہہ رہے ہوں گے، لیکن اس کہنے کا کوئی فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ آج یہ موقع ہے تو آج اس موقع سے وہ فائدہ اٹھا نہیں رہے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن نہیں آنا یا یہ کہ ہم پر کوئی زوال نہیں آنا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ یعنی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ تمہارے لیے کوئی سمجھ بھی نہیں آئی بات، موقع ہی نہ ملا صحیح سے، ہمیں تو بات کھول کے بتائی ہی نہیں گئی، سمجھائی نہیں گئی، بس ایسی روا روی میں کہا نہیں، پوری طرح سے کھول کر سمجھایا، مثالیں دی، اور ان بستیوں میں تم رہ بس چکے تھے جن کے جو ہے رہنے والے پہلے والے لوگ جو ہیں اس عذاب کا شکار ہوئے تھے، لیکن تم نے نہیں سمجھا ان کے بارے میں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنَّ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ یعنی ان کے پیشواؤں کا جو معاملہ ہے تو اس کے اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین بات بتا رہے ہیں کہ ان کے نتائج جو تم نے ان کے انجام جو دیکھا، حالانکہ ان لوگوں نے بھی کیا کیا کچھ نہیں کیا، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اس معاملے کے لیے اور رسول کو زک پہنچانے، اسے شکست دینے اور اس کو پر قابو پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اس دعوت کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی ایسی چالیں لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یعنی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ اب کیا اس کی کیفیت ہوگی، لیکن اللہ کے حکم کے آگے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وہ کہیے کہ ضائع کرنا ہوتا ہے اسے، یا اللہ کے مقابلے میں جب کوئی بات ہوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اللہ کا جو یہاں جو مکر کی بات آتی ہے، اللہ کے عند اللہ مکرہم، تو یہ بات پہلے پڑھ چکے ہیں، آئے ہیں پہلے پڑھ کر کہ مکر کا مطلب جو ہماری زبان میں اردو میں خاص طور پر اس کا منفی پہلو سامنے ہوتا ہے، تو منفی پہلو ہی نہیں ہے اس کا، بلکہ اس میں یہ بات بھی ہے کہ تدبیر کے اعتبار سے، اور ایسی تدبیر جو چھپی ہوئی ہوتی ہے جس کا اندازہ سامنے والے کو نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی تدبیر، تو اللہ رب العالمین نے جو کام کیا اس کی جو چال تھی اس سے یہ مات کھا گئے۔ یہ جو ہے حالانکہ اپنی چال میں بہت انہوں نے سوچ کے سمجھ کے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ انسان اور رب کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ شکست کھا گئے۔ فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولًا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، بس اے نبی تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اب یہ بات بھی یہاں پر واضح رہے کہ نام رسول کا لے رہے ہیں، سنا انہیں رہے ہیں، نام جیسے کہا کہ آپ کبھی اللہ کے رسول کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انہیں جو ہے اس معاملے میں کوئی شک ہے، کوئی معاملہ اس طرح کہ شاید اللہ اپنے وعدے پورے نہیں کرے نہ کرے، کیا ہوگا، وہاں تو یقین کامل ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو یقین نہیں کرتے اور نہیں سمجھ رہے، نہیں مان رہے کہ یہ جو رسول خبر دے رہے ہیں ایسا ہو بھی جائے گا، تو کہا کہ تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یہ آیتیں شاید سامنے نہیں آ پاتی لوگوں کے، نہیں دیکھتے کہ ہاں اللہ نے کیا کیا باتیں کی ہیں اس اعتبار سے، اور شیطان انہیں غفلت میں ڈال کے رکھتا ہے کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، کچھ بھی کرتے چلے جاؤ، بہرحال وہ جو ہے بخشنے والا ہی ہے، بے شک بخشنے والا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ انسان اپنی بخشش کا کوئی موقع فراہم کرتا ہے، یعنی کوئی معاملات حالات ایسے رہتے ہیں، لیکن جب لوگ حق کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اللہ کی مقابلے پر چلے آئیں، بغاوت کے اندر تک آگے بڑھ جائیں، تو اللہ انتقام بھی لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اور ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ یہ کیفیت بتائی اس میں کہ یہ جو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ زمین کو تبدیل کر کے زمین اور آسمان کو کچھ کا کچھ کر دیا جائے گا، تو اس میں اس پر بات کی ہے کہ
یہ جو حشر کے اور قیامت کے معاملات ہیں ان کے بارے میں جو تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں قرآن مجید کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، اس میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ بیان ہوتی ہیں کہ کیا ہوگا، آسمان پہاڑ کیسے اڑ رہے ہوں گے اور آسمان اور زمین کیسے بنا دیے جائیں گے اور پگھلی ہوئی چاندی کی طرح سے نظر آئے گا اور کیا کیفیت ہو جائے گی اور زمین کی سلوٹیں نکال دی جائیں گی اور اس طرح سے مختلف چیزیں اس کے بارے میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اسی میں ایک بات یہی ہے کہ زمین و آسمان ختم نہیں ہو جائیں بلکہ ان کی کیفیت اور حالات جو ہیں بدل دیے جائیں گے، اور اس معاملے میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ یہ بھی ایک بات آتی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ آتی ہے، زیادہ اشارات اس کی طرف ہیں قرآن مجید کے اور احادیث کے، کہ جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو حشر کا میدان ہے یہ اسی زمین پر برپا ہوگا اور یہی عدالت قائم کی جائے گی، یہی میزان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم ہوگی، اور یہی جسے کہتے ہیں قصہ زمین برسر زمین ہی چکایا جائے گا، یعنی اسی زمین پر جو ہے یہ معاملہ جو ہے نمٹا دیا جائے گا۔ اور پھر یہ جو اس کے بارے میں بات آتی ہے سامنے، انسان بھی یعنی اپنی پوری جسمانی روحانی پوری جیسا آج شخصیت کے ساتھ ہے ایسا اس وقت بالکل اسی طرح سے موجود ہوگا۔ حدیث کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ زمین کو چمڑے کی طرح کھینچا جائے گا، اس کی ساری سلوٹیں نکال دی جائیں گی، سارے انسان اس کے اوپر جمع ہوں گے، اور کیفیت یہ ہوگی کہ ایک انسان کے حصے میں وہی زمین آئے گی جس پر وہ کھڑا ہوا ہے، اتنا ہی اسے جگہ ملے گی۔ یہ کیفیت اس کی جو ہے بیان کی گئی ہے، غرض یہ بات، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی باتیں بھی سامنے آتی ہیں کہ ہاں ایک اور نئی زمین اس کے ساتھ، یعنی اس زمین کے ساتھ ایک زمین ہوگی اور اس کے اندر اس پر جو ہے کھڑا کیا جائے گا اور چاندی کی طرح، اور اس طرح سے نئی زمین۔ تو غرض یہ کہ اس کیفیات کو اس وقت ہم اپنے اس میں نہیں لا سکتے کس انداز سے ہوں گی، اور یہ بھی بات آتی ہے سامنے کہ اسی زمین کو جہنم بنا دیا جائے اور یہ کیفیت اس کی بات نہیں اس طرح کی ہو جائے۔ تو غرض یہ کہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ بہرحال وہاں کا نظام یہاں کا نظام ایک نہیں ہے، بدل کے تبدیل کر دیا۔ جیسے سورہ فجر میں ہم پڑھتے ہیں جس میں کہا کہ زمین کے بارے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، ڈکن دکا، یعنی اس معاملے میں جو کہا ہے تو یہ چیزیں بس کیفیات ہیں۔ تو اس معاملے میں کہ اس دن کے بارے میں سوچو کیا ہوگا، اس انسان کا کیا حال ہوگا جب زمین آسمان کا یہ حال ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی، ان اللہ سریع الحساب۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، کوئی زیادتی نہیں ہے کسی کے ساتھ، کیا ہے لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت۔ تو یہ جو کسب کا معاملہ ہے تو یہ بات کہ نیک آدمی کا اسے نیک بدلہ ملے تو ظاہر اس کا کسب بھی ہے کہ کسی دن تو اسے اس کے تمام جو قربانیاں ہیں اور اس کی جو ساری خدمتیں اور وفاداریاں ہیں ان کا حساب اسے دیا جائے، ان کا نعمتیں۔ اور جس دن جو ظالم ہیں، جو فاجر ہیں، جو گویا کہیے کہ دنیا کے اندر ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے، جو نے سارا نظام ہی تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے، جو دنیا کے اندر بگاڑا فساد پھیلا رہے ہیں، تو کبھی ان کا بھی حساب، ان کا بھی یوم الحساب آ جائے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ، تو یہ سب کے عمل کا نتیجہ ہے، کچھ اور نہیں ہے اس کے علاوہ۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو یعنی لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں اللہ بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ تو یہ اس کے آخر میں آخری آیت ہے یہ سورہ ابراہیم کی، اللہ تعالیٰ یہ بات میں بتا دیں، واضح کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے سب انسانوں کے لیے، یہ ھذا بلاغ للناس، یہ تبلیغ ہے، یہ پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے، ولینذروا بہ، تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں خبردار کیا جائے، انہیں ڈرایا جائے، انہیں ہوشیار کیا جائے، اور وہ جان لیں ولیعلموا انما هو الہ واحد، وہ جان لیں کہ اللہ بس ایک ہی الہ واحد ہے، اور لیذکر اولو الالباب، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ پھر ہوش میں آ جائیں۔ تو قرآن سے یہ کام لینا یعنی اسے پہنچانا بھی، اس کے ذریعے انذار بھی کرنا، اور لوگ اس کی طرف متوجہ بھی ہونا، یہ ہے اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔